پر اور نکلنے پر صحابہ نے انکار کبھی نہیں کیا. ہاں انکار کیا تو منافقین نے کیا, اور انکار کے لیے بھی وہ ایسی چیز لاتے تھے جس کو غور کیا جا سکے اور یہ سمجھا جا سکے کہ ہاں نہ نکلنے کی یہ وجہ مناسب ہے, نہ نکلنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن وہ ایسی چیز لاتے تھے کہ سننے والا سب میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. منافقین نے یہ کہا کہ یہ جماعت جا رہی ہے روم کی طرف, اور روم میں حسن و جمال بہت ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں نامحرم عورتوں پر نظر پڑ جائے ہماری اور ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں, لہذا آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہ لیں اور وہاں جا کر کسی فتنے میں نہ پڑیں. نظر کی حفاظت کے لیے ہم مدینے میں رہنا چاہتے ہیں. سنو دھیان سے, نہ نکلنے کا ایک بہت خوبصورت عذر جس سے معلوم ہوگا کہ اس آدمی کے اندر کتنا تقویٰ ہے اور اس کے نظر کی حفاظت کا کتنا فکر ہے. خوب غور کرو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي, یہ منافقین کا حال بیان کیا. یہ بات منافق کہہ رہا ہے, منافق کہہ رہا ہے مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي, کہ منافقین میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے میں رہنے کی اجازت دے دیجیے, ہمیں روم کی طرف نہ بھیجیے, ایسا نہ ہو کہ ہم فتنے میں پڑ جانے وہاں نکل کر. تو اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم غور سے سن لو کہ یہ لوگ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں, ان کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا ان کا فتنے میں پڑ جانا ہے. اللہ نے قرآن میں اس طرح فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا, کہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں فتنہ ہے, ان کا نہ نکلنا اس سے بڑا فتنہ ہے, ان کا نہ نکلنا اس سے بڑا فتنہ ہے. دعوت ہے, دعوت, خروج. ہمارے عملے کو تو بے چینی ہو نکلنے کی. تم لوگوں نے تبلیغ کو مدرسہ بنا دیا, بھائی میں تو کچھ سیکھ نہیں سکا اس میں تو وقت نہیں لگاؤں گا. جی ہاں, جو سیکھ کر نہیں آیا اسے کہتے ہیں ذمہ دار کہ یہ وقت آ کر کے آ گیا, تمہارے نکلنے سے کیا فائدہ ہوا؟ نہیں, بالکل نہیں. نکلنا اللہ کا امر ہے, اپنی جگہ نکلنا اللہ کا امر ہے. ہم اس امر کو پورا کر رہے ہیں نکل کر. ہاں ٹھیک ہے کہ جانے والوں کے ساتھ نکلیں گے تو سیکھیں گے بھی, تعلیم کا بھی طریقہ ہے, تعلیم قرآن بھی ہے. صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ پرانے نکلتے تھے اور نئے ان کے ساتھ نکالے جاتے تھے کہ جاؤ ان کے ساتھ رہ کر تمہارا کلمہ نماز بھی درست ہوگا, تمہیں مسائل معلوم بھی ہوں گے, تمہیں قرآن کی تعلیم بھی ہوگی. یہ سارے اعمال نکل کر ہوتے تھے. لیکن خروج اس پر موقوف نہیں تھا. خروج اور نفر یہ بذات خود اللہ کا امر ہے, جسے نماز روزہ اللہ کا امر ہے, کیونکہ تعلیم دین تو محدود ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے, ہر نماز مسائل کی کتاب کھول کر نہیں دیکھتا, اسے معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. رمضان میں روزہ رکھتا ہے, اسے معلوم ہے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں, کہ وہ ہر رمضان میں کتاب کھول کے نہیں دیکھتا مسائل کی, اسے معلوم ہے کہ روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا اور کیسے روزہ صحیح ہو جائے گا. اس لیے بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خروج کا مقصد صرف کلمہ نماز درست کرنا نہیں ہے. خروج کا مقصد ہے پورا دین پوری امت میں عملی طور پر وجود میں آئے. یہ خروج کا مقصد ہے. اس لیے نئے رخوں پر جماعتوں کا جانا اور نئے لوگوں میں جا کر محنت کرنا یہ اصل کام تھا. امت کی بے دینی کا غم اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی طرح امت کی بے دینی کا غم پیدا کر دے. یہ نعمت ہے جو اللہ نے صحابہ کو دی تھی, اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ دین ہمارے پاس آیا ہے. اگر وہ مدینہ منورہ کے فضائل کو دیکھ کر وہاں بیٹھ جاتے نا کہ کرو یہاں ذکر عبادت, اس سے زیادہ مبارک کوئی کونا نہیں ہے. آپ نے صحابہ کے ذہن نہیں بنایا تھا. مدینہ منورہ میں مرنے والا حسرت کرتا تھا کہ کاش مدینے سے باہر کہیں مرتا. آپ نے مدینہ منورہ میں مرنے والے کو فرمایا کہ یہ مدینے سے باہر مرتا تو اچھا ہوتا. ایک صحابی کی وفات ہونے لگی مدینہ منورہ میں, تو فرمانے لگے وفات سے پہلے
کہ اونٹ کی طرح نئی روح نکل رہی ہے ناک سے، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا اور اللہ کے راستے میں جان نکلتی. یہ صحابہ کی اکثریت مدینے سے کیا بلکہ ملکوں میں مدفون ہے. اکثریت صحابہ، چند صحابہ ہیں مدینے میں، چند صحابہ، وہ بھی اس لیے کہ وہاں قتال ہوا تو وہاں شہید ہو گئے، ورنہ اکثریت صحابہ کی مدینے سے اور حجاز سے باہر مدفون ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے مدینہ والوں سے کہ یہ مدینہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے ایسی جگہ ہے جیسا گزرنے والا کوئی مسافر کسی جگہ گھاس اور سبزہ دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے جانور کو روک لیتا ہے چارہ دینے کے لیے، پھر وہاں سے گزر جاتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے تھے مدینے والوں سے کہ یہ مدینہ منورہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اہل عرب حجاز تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، نکلو باہر. یہ تھی اصل بنیادی بات. تو پہلی چیز تو یہ میرے دوستو عزیزو کہ ہمارا خروج اللہ کے امر پر آئے. ہمارا تہ روزہ لگانے والا، چلہ چار میں لگانے والا، اس کے نکلنے میں تاخیر، اس کو یہ گناہ سمجھے، یہ جرم ہے. اللہ کے یہاں اگر یہ جرم نہ ہوتا تو صحابہ کے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی. جی ہاں، صحابہ کے ساتھ اتنی سختی نہ ہوتی. امت کو سمجھایا قیامت تک کے لیے کہ دعوت یہ صحابہ کے زمانے کے لیے کام نہیں ہے، بلکہ قیامت تک امت کا کام ہے. صحابہ اس امت کا اول حصہ ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھریں گے نہیں جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نہیں کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نہیں کیا ہے. اس لیے سب سے پہلے سنت دعوت پر آؤ. وہ سنت یہ ہے کہ دعوت خود چل کر دعوت دو، ملکوں میں خود جاؤ. یہی دعوت ہے. میں پھر تاکید سے کہہ رہا ہوں، یہی دعوت ہے. میں اس کی مثال دے کر پوچھتا ہوں. یہ کہنا کہ عالم دین آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آ جائے، مخصوص دین ہے، اس میں کیا ضروری ہے کہ تبلیغ اور دعوت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے راستے سے آئے. یہ ہمارے دلوں کا ایک دور ہے. دیکھو مثال یہ ہے کہ دانت صاف کرنا مقصود ہے. اگر کوئی شخص برش سے دانت صاف کر لے تو دانت صاف ہو جائیں گے. لیکن آپ مجھے دل سے بتلا دو کہ مسواک کے 70 فائدوں میں سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ کیوں؟ 70 فائدے مسواک میں، جس کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم فائدہ کہ اس کو موت کے وقت کلمہ یاد آ جائے. اور مسواک کے ساتھ تلاوت کرنے والے کے منہ سے فرشتہ منہ لگا دیتا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اتلو آیتن، ایک آیت اور پڑھ لے. یہ مسواک کی وجہ سے فرشتہ اس سے قرآن زیادہ پڑھواتا ہے. کیا یہ فائدے برش کرنے سے حاصل ہو جائیں گے؟ تو میری بات دھیان سے سننی پڑے گی. وہ مسواک جو وضو میں فرض نہیں ہے، نماز کے لیے واجب نہیں ہے، سنت ہے، جس کے چھوٹ جانے پر نماز ہو سکتی ہے، ادا ہو جائے گی، نماز ٹھیک ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا. جب اس کے چھوٹ جانے پر اور اس کا طریقہ بدل دینے پر اس کا ایک فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، اگر اس کام کا طریقہ کار انبیاء اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر رواجی طریقوں سے امت تک دین پہنچایا جائے تو بتاؤ نبیوں کی لائن کی دعوت کی نصرتیں، ان کے فائدے امت کو حاصل کیسے ہو سکتے ہیں؟ موٹی سی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی، ان حالات میں سہولت ہے. میں کہتا ہوں سہولت ہے. اللہ نے یہ حالات نبیوں کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیے؟ کہ نبی جی جو آپ طائف جائیں یہ پیغام بھیج دیں بیٹھے بیٹھے
ہمارے اللہ کا محفوظ ہے کہ کفر کے راحتوں سے کفر پھیلتا ہے اور تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے. تکلیفوں کا اذیتوں کا راستہ وہ صرف دعوت میں ہے. باقی سارے طریقے روایتی طریقے سب سہولت کے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں چاہیں ساری دنیا پیغام بھیج دیں. اور یہ وجہ ہے کہ تربیت نہیں ہے. کیوں کہ علم علماء کی صحبت سے نہیں لیتے. تربیت صحبت میں ہے. آلات سے علم لیتے ہیں, آلات سے علم منتقل کرتے ہیں, آلات کے ذریعے امت کو علم پہنچاتے ہیں. اس میں سارا مجاہدہ آلات کا ہے, انسان کا کوئی مجاہدہ نہیں. جب اس کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے تو پھر ہدایت کا بھی کوئی وعدہ نہیں ہے, کیونکہ ہدایت کا وعدہ جوہد پر ہے. تو میں نے ایک بات یاد کی کہ اپنے کام کو, دعوت کو سنت پر لاؤ. یہ سنت ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ خروج اور نقل حرکت یہ ایک سنت ہے, اور سنت مؤکدہ بھی ہے, اور اللہ کا امر بھی ہے. اس امت کا فرض منصبی ہے یہ, اور یہ امر قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ امر اس طرح بھی ہے حدیث میں, اذا استنفرتم فانفروا, جب بھی نکالا جائے نکل جاؤ. جب بھی نکالا جائے نکل جاؤ. ایک بات. دوسری بات میرے دوستو عزیزو, دوسری بات ہے کہ اپنے ماحول کو ایسا بناؤ کہ اگر کوئی تمہارے ماحول میں آئے تو تمہارے ماحول سے ہی اس کو اسلام حاصل ہو, اسلام معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا ہے. صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کو ایسا بنایا تھا کہ معاملات دیکھنے ہیں تو ہمارے بازار میں آؤ, معاشرہ دیکھنا ہے تو ہمارے محلوں میں آؤ, عبادات دیکھنی ہے تو ہماری مسجدوں میں آؤ, علم حاصل کرنا ہے تو ہمارے علم کے حلقوں میں آؤ. اس لیے مدینہ منورہ میں آنے والا نئے سے نئے آدمی وہ عملی اسلام دیکھ لیا کرتا تھا. یہ تھا مرکز کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کلمہ سکھانے والے سے لے کر معاملات سکھلانے والے تک یہاں ہر وقت تیار ہیں. ایک وقت میں علاقے والوں نے 70 قراء قرآن سیکھنے کے لیے اپنے علاقوں میں حضرت بیر مولا کے موقع پر دھوکے سے لے گئے صحابہ کو. آپ نے 70 قاری چن کر بھیجے. یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں, ہم کیسے نکلیں گے جماعت میں؟ ہم کیسے نکلیں گے؟ ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تمہارا کام کے لیے ایسا کرو, لیکن کیا یہ کام نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ 70 قراء ایک وقت میں, ایک جماعت پوری, ایک ساتھ, آگے پیچھے نہیں. آدم نے صاحب میں چن کر بھیجے اہل نجران کے تقاضے پر. انہوں نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ کہ ہمارے یہاں اسلام آ گیا ہے, کوئی سکھلانے والا کوئی نہیں ہے, لہذا ہمیں آپ قاری دیجیے تو ہمارے یہاں آ کے قرآن سکھلائیں. آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ کو چنا, 70 قراء چنے آپ نے اور بھیجے. انہوں نے لے جا کر سب کو قتل کر دیا. تو میں نے عرض کیا کہ نقل حرکت میں سب مجتمع تھے. علماء کو, قراء کو بھیجا جاتا تھا علاقوں میں, ملکوں میں دین کی تعلیم دینے کے لیے کہ جاؤ, وہاں دین کی تعلیم دو, وہاں دین کی تعلیم دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بنا کر بھیجنا چاہتے کسی ملک میں, تو کہتا ہوں میں گورنر بننے کے لیے میں نہیں جاؤں گا. ہاں, آپ مجھے سنتیں سکھانے کے لیے اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے تو میں جاؤں گا, جہاں چاہو بھیج جاؤ. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, اس کو سمجھنا چاہیے کہ مدینہ منورہ کا یہ ماحول کس طرح بنا تھا. امت کی تربیت اور تعلیم اس کا تعلق مسجد سے تھا. ایمان کے حلقوں کی جگہ اور ایمان کی سیکھنے کی جگہ مسجد تھی. امت کو مسجد والا بنایا گیا تھا, امت کو مسجد والا بنایا گیا تھا, اور امت کے تمام مسائل کا تعلق مسجد سے تھا. بارش رک گئی تو مسجد میں آؤ, سیلاب آ گیا تو مسجد میں آؤ, قرضہ ہو گیا تو مسجد میں آؤ, کوئی بیماری آ گئی تو مسجد میں آؤ, کوئی بلا آسمانی یا کوئی بلا زمین سے نکلی ہے تو مسجد میں آؤ. آپ دیکھو سارے صحابہ کے قصے. ابو ماں باہر رضی اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی دعا مسجد میں سکھلائی. آگ نکلی مدینہ منورہ میں پہاڑ کے نیچے سے,
لاوا پھوٹا، اس سے پورا مدینہ جل کے خاک ہو جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اس کو جاؤ پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ جی ہاں، کوئی کیمیکل، کوئی ٹیم، کوئی پانی بجھانے کا انتظام کچھ نہیں۔ جی ہاں، ذمہ داری مسجد میں تھے، حضرت عمر مسجد میں آئے، سیدھے مسجد میں آئے، جیسے سنا کہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، سیدھے مسجد پہنچے کہ چلو اللہ سے کہیں گے۔ وہاں ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر آگے بیٹھ گئے، انہوں نے سلام پھیرا نماز سے کہ تمیم جلدی جاؤ اور یہ آگ پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ المؤمنین میں کیا، میری حیثیت کیا، میں نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کہنے تمہیں کرنا ہے۔ اور وجہ کیا تھی انکار کی؟ کہ وجہ انکار کی یہ نہیں تھی کہ آگ بڑی ہے، فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ یہ تو ایک چنگاری ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، مگر میں اسے نہیں کرنا چاہتا کہ اگر میں نے آگ پہاڑ میں داخل کی تو لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے اور میری کرامت سے مجھے بزرگ سمجھیں گے اور مجھ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا، اس لیے میں نہیں کہتا کسی اور سے کروا لو، یہ تو کوئی بھی کر دے گا، یہ کام کوئی بھی کر دے گا۔ ہاں یہ نہیں کہتا کروں گا، میں کروں گا اور مجھ سے کرامت ظاہر ہو جائے، لوگ مجھے سمجھیں کہ ہاں حضرت کی یہ کرامت ہے، بالکل نہیں، میں نہیں کرتا۔ اور یہ تو چنگاری ہے، کوئی بھی کسی کو بھی کہہ دیں، کوئی بھی یہ کام کر دے گا۔ حضرت میں نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ذمہ داری آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے اور لے جا کے پہاڑ کے اندر داخل کر کے آئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہی جانتا ہے، حضرت پیچھے پیچھے رہے دیکھنے کے لیے۔ میں تو یاد کرتا ہوں کہ یہ چیز دیکھا کرو روایتوں میں کہ امت کے مسائل کا حل صحابہ کے زمانے میں مساجد سے کیسے کرایا جاتا تھا۔ بارش رکوانے کے لیے صحابی مسجد میں آئے اور بارش کروانے کے لیے بھی مسجد میں آئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ صحابی مسجد میں آ کر باہر نکلے نہیں تھے واپس کہ بارش شروع ہو گئی تھی، اور جنہوں نے بارش کو رکوایا ہے وہ آ کر مسجد سے نکلے نہیں تھے باہر کہ تیز دھوپ نکل آئی تھی۔ یہ تھا معاملہ۔ ابھی تک ہمارے ساتھی بیچارے اس پر ہیں کہ بھائی بس ملاقاتیں کر لو، گشت کر لو، لوگوں کو جا کے ملاقاتیں کر کے آ جاؤ، وہ ملاقاتیں کر کے گھروں کو، ملاقاتیں کر کے اپنے دفتروں کو، وہ ملاقاتیں کر کے اپنی دکانوں کو۔ دیا امت کو مسجد سے جوڑنے کا اور امت کے مسائل کو مساجد سے حل کرانے کا ابھی کام کرنے والوں میں کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کچھ خبر نہیں کہ امت کا مسجد سے کیا رشتہ ہے۔ سب سے بنیادی چیز دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا، اس کا تعلق مسجد سے ہے، اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ جتنے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان نقشوں میں سے گشت کر کے لوگوں کو جمع کرو، نکالو نقشوں میں سے، ان نقشوں میں سے نکالو۔ یہ ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی نظم بنایا ہے کام کا تو جو چاہو کرو، اور اگر ہم صحابہ کی نقل پر ہیں، اگر ہم صحابہ کی نقل پر ہیں تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے، قم بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تعال بنا نؤمن ساعتن۔ جی ہاں، یہ صحابہ کے اقوال اجراز کر رہا ہوں۔ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، مسجد میں اپنا پر ایمان لانے کے لیے۔ حضرت فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یہ کوئی خیری بات نہیں ہے یا کوئی اجتہاد نہیں ہے ہمارا۔ کیوں؟ ساتھی یعنی بکھر گئے، کوئی کہیں یوں کرو، کوئی کہیں یوں کرو، کوئی کہیں یوں کرو، کوئی کہیں یوں کرو۔ یہ کیا؟ کوئی یہ بھی کہنے والا ہے کہ جو صحابہ نے کیا وہ کر لو، کیونکہ میں آپ کو قاعدہ بتا دیتا ہوں اس کا کہ امت صحابہ سے نیچے کہیں جمع نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ صحابہ سے نیچے امت جمع نہیں ہوگی، صحابہ اس امت کا متن ہے۔ جو صحابہ نے کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امت اس پر جمع ہو جائے گی، اس سے کیونکہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میری آپ کی بات سے لوگ انکار کر دیں گے، میری آپ کی بات سے لوگ انکار کر دیں گے کیونکہ جیسے آتے تھے ہم، لیکن صحابہ کی بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اپنے کام کو، اپنے گشت کو صحابہ کے گشت کر لاؤ۔ ملاقات برائے ملاقات نہیں، ملاقات برائے مسجد۔
تم بنا اٹھو ہمارے ساتھ. جی ہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے تھے, حضرت فرماتے تھے میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. یقینی بات ہے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آؤ پر ایمان لانے گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات ثابت کی ہے کہ مجالس ایمان ترقی کرتا ہے, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس سے استدلال کیا ہے, اس سے استدلال کیا ہے کہ دلیل ہے یہ ایمان کی تقویت کی, کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے ایمان کے مجلس قائم کرتے تھے. اس لیے میں پہلی بات عرض کر رہا کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے, چاہے خروج میں ہو چاہے مقام پر ہو. 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہے وہ امت کو مسجد میں ایمان کے حلقوں سے جوڑنے کے لیے ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. ہر گشت کرنے والے کی چاہت اور دل کا تقاضا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے گھر میں لانے کا ہو. یہ آپ اس کو نوٹ فرما لیجیے. سب جب ہدایات دے گشت کے لیے جماعت روانہ کرے اپنی مسجد سے تو انہیں اس کی تاکید کریں کہ آپ میں سے ہر ایک کے دل کی چاہت اور کوشش اور تقاضا یہ ہو کہ ہم جن کے پاس جا رہے ہیں انہیں مسجد میں لانے کے لیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے اللہ رب العزت کی ایسی مدد اور نصرت لاحق ہوگی. کیوں آپ کسی کو قاصد بنا کر بھیجے اپنے گھر سے کہ جاؤ محلے میں لوگوں کو جا کے دعوت دو کہ میرے گھر میں آئے کھانے کے لیے. اس آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے. کہاں جا رہے کہ فلاں کے گھر میں بلانے کے لیے جا رہا ہوں. یہاں ہر گھر پہ جا کے جواب بتائے گا بے فکر کہ میں خود نہیں آیا, مجھے تو بھیجا گیا ہے. کوئی ناراض ہوگا کہ آپ نے اس وقت کیوں دروازے کہ میں خود نہیں آیا, مجھے بھیجا گیا ہے. اور فلاں صاحب نے بھیجا ہے, شیخ صاحب نے, ان کا حکم ہے. صحابہ نے جا کر بادشاہوں کی بادشاہتوں کو اس طرح کھٹکھٹایا ہے کہ جیسا کوئی مالک کسی غلام کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے بھیجا ہے. جی ہاں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مدینے سے آئے ہیں. صحابہ نے بادشاہوں سے غلاموں کی طرح بات کی ہے. کیوں کہ بڑے کی طرح سے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ تعالی اللہ نے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اپنی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے. لو کہ ہمارے بندوں کو ہماری طرف لاؤ, ہم اس لیے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. صحابہ نے یہ کہا اللہ تعالی ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. تو میں آپ سے درخواست دے سکتے کہ تاکہ اختلاف میں نہ پڑیں, ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی چیز ہماری کوئی چیز ایجاد کی ہوئی نہیں ہے. یہ تو خیانت ہے کام کے ساتھ. اور ہر نئی چیز گھڑنا بدعت ہے, اور ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی. نہیں, بلکہ اصل کی طرف آنا ہے. اصل کی طرف آنا ہے. اصل پہ غور کرو کہ صحابہ گشت کیوں کرتے تھے, اور مسجد میں صحابہ کیسے خوشامد کر کے لوگوں کو لاتے تھے. تعلیم ہو رہی مدینہ منورہ کی مسجد میں, اور ابو رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر رہتے ہوئے مدینے کے بازار, کھلے بازار سے لوگوں کو تعلیم کے لیے مسجدیں بھیج رہے تھے. کہ تم بازار میں کیوں ہو؟ اگر ہر مسجد یہ طے کر لے کہ ہمیں گشتوں کے ذریعے اپنی مسجد کے اطراف سے, گھروں سے, گلیوں سے, سڑکوں سے, ہوٹلوں سے, پارکوں سے, عیاشی کے اڈوں سے, شراب خانوں سے, یعنی کوئی جگہ میں چھوڑنی نہیں ہے جہاں سے مسلمان کو تلاش کر کے نکال کر نہ لانے. دیکھو مجھے تو اللہ کی ذات کا یقین ہے کہ خدا کی قسم یہ سارے باطل کا علاج ہے. کیونکہ سارا باطل اسی لیے ہے کہ امت کا وقت مسجد سے باہر گزر رہا ہے. فتح پرانے, شرابی, برے حال کے, گندے ناپاک جسم والے, سب برے حال کے آدمی کے پاس جاؤ گے, اس کو اللہ کو اتنا زیادہ راضی کرو گے, اللہ کو اتنا زیادہ راضی کرو گے. کیونکہ جو جتنا کسی کا بیٹا برے حال کا ہوتا ہے اس کا باپ اس پر اتنا ہی قابل رحم ہوتا ہے. تو وہ اتنا قابل رحم ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہے, یہ حالت ہے, شراب پیتا ہے, سڑکوں پہ پڑا رہتا ہے, کوئی ہے جو اس کو نکال لاوے اس سے. باپ کیا کچھ نہیں دے گا ایسے
ایسے شخص کو جو اسے اس حال سے نکال کے لے آوے ٹھیک کر کے باپ کے پاس رہنے قابل کر دے. ایک ہی بیٹا ہو کسی کا تو اللہ کتنے خوش ہوں گے اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے قابل کر دیا. ساتھیوں نے گشتوں میں مکان طے کیے ہوئے ہیں, وقت طے کیے ہوئے ہیں, گلیاں طے کی ہوئی ہیں, ایک نظم بن گیا کام کا. اور جو باطل ہے بازار کا جس سے گھر میں باطل پہنچ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ چاہو تم دو جماعتیں بنا لو. بھائی ایک جماعت وہ ہے جو گھروں پر جا کے ملاقات کرے اور لوگوں کو گھروں سے نکالے. گھر کی ملاقات بھی گھر میں کے بات کرنے کے لیے نہیں ہے, فتنوں کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, بے پردے کی عام ہے. ہمارے آسا فرماتے تھے تم تو بیٹھ کر کے ایسے نکال کے لاؤ لوگوں کو جیسا غوطہ خور ڈوبنے والے کو وہ پانی کی تہہ میں سے نکال لاتا ہے زندہ. ڈوب گیا چلو فوراً جی ہمیں چھیڑتا ہے نا اسے چھیڑنے دیتا ہے, نکالو جلدی سے بات. بھڑک کی آگ میں سے آگ بجھانے والے ماہر ہوتے ہیں, وہ اندر بلڈنگوں میں گھس جاتے ہیں, عورتوں کو بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں باہر آگ میں سے, انہیں مہارت ہوتی ہے. یہ تو دنیا کی آگ کا حال ہے, تو جہنم کی آگ سے نکالنا کتنا ضروری ہوگا. ابھی کوئی تقاضا نہیں ہے, کوئی تقاضا تجربہ نہیں ہے. میں اصل میں احتیاط کرتا ہوں کام کا جب ایک طریقہ معروف ہو جاتا ہے نا اور معمول بن جاتا ہے تو ساتھی اس کے اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ صحابہ کی سیرت اور طریقوں سے دوری ہو جاتی ہے اور وہ اس زمانے کا معمول بن کے رہ جاتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے, صحابہ کا کام ہے جو سیرت کے تابع ہے. اسے میں نے عرض کیا تاکید سے تمہاری مسجد میں ساتھی کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ 2 ساتھی ہیں, 2 ساتھی فکر مند کہ 2 ساتھی ملاقات کریں, 4 ہو گئے کہ بھائی جاؤ دیکھو ہم ملاقات کر رہے ہیں اور تم مسجد میں عمل شروع کرو, اور ہم 4 ہو گئے ہیں, ہم ساتھیوں کو بھیجتے ہیں ملاقاتیں کریں. 8 ہو گئے کہ چلو جی اب 2 مسجد میں بھیج جاؤ, 3 باقی کی 4 کی جماعتیں بنا کے پھر ملاقاتیں شروع کراتے. یعنی ایک امتی کو مسجد کی طرف چلا لینا, اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھوا لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف لانا, یعنی کتنا اللہ کی رحمت کو کتنا متوجہ کرنا انسانوں کی. اس سے بڑھ کر اللہ کے اپنے بندوں کی طرف متوجہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف لے آؤ. یہ ہے ہمارے گھر کا موضوع اور مقصد. جس سبق میں تو میں آپ کو صحابہ کا معمول عرض کر رہا ہوں. صحابہ یہ کرتے تھے, ایمان کے حلقوں میں صحابہ کو جوڑنے کے لیے صحابہ پر گشت کرتے تھے. تم بنا اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ. کیوں؟ مومن ساعتن, تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ ایک بنیادی کام یہ ہے. اس میں میں بالکل وضاحت آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی شخص ملاقاتوں میں گھر میں ہو یا باہر آنے سے حضور کرے, اس پر زبردستی نہ کرو, مجبور نہ کرو. بہت نرمی سے پوری بات کرنے کے بعد اور تشکیل بھی کرو. آخر میں پوچھو کہ دیکھیے آپ کا تو وقت ہمیں چاہیے مسجد کے لیے, آپ مسجد کو کون سا وقت دیں؟ جو وقت آپ کو فراغت کا ہو, فجر سے لے کے عشاء کے بعد تک جو وقت آپ کی فراغت کا ہو ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے, میں عصر کے بعد سے فارغ ہوں, کوئی جگہ مغرب بعد سے فارغ ہوں, کوئی جگہ میں عشاء کے بعد فارغ ہوں, کوئی جگہ میں صبح فارغ ہوں 9 بجے تک. ہم تو نہیں کہتے کہ ایک آدمی 2.5 گھنٹے بھی دے تو وہ ایک ہی ساتھ دے, نہیں. 1 گھنٹہ صبح دے رہا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ شام کو دے رہا, کوئی 8 گھنٹے دے رہا ہے کہ جی میں 4 گھنٹے صبح دے سکتا ہوں, 4 شام کو, کہ ٹھیک ہے. ہر مسلمان سے اعمال مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. یہ ہر کس کا, ہر ملاقات کا مقصد ہے. یہ گشتوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں کر لینا,
یہ بحث کا موضوع نہیں ہے، وہ تو مجبوری کے درجے میں ہے کہ بھائی نہیں جا رہا تو اس سے یہاں بات کی جا سکتی ہے، ورنہ بحث کا موضوع لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے۔ کیوں؟ اس پر کیوں اصرار ہے؟ یہ ساتھی یہی پوچھتے ہیں کہ کیوں ہے اصرار اس پر کہ مسجد میں لاؤ؟ میرے دوست عزیزو، اس لیے کہ بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ وہاں ریاضہ کا ملفوظ ہے، میں تو حضرت کی ملفوظات غور کیا کرو، سب کام کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں، وہاں ریاضہ کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ اور دل میں اترنے کی جگہ مسجد ہے، بات کے دل میں اترنے کی جگہ مسجد ہے۔ کٹر سے کٹر، ضدی سے ضدی کافر آتے تھے تو پھر ابن احمد دوسرے رضی اللہ عنہ کان بند کیے ہوئے آپ کی بات سے سننے سے، تو بات سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن قریش کے ڈرانے سے کہ ان کی بات شہر کی طرح اثر کرتی ہے، مت سننا ورنہ ان کے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے روئی لی، اپنے کان بند کر لیے کہ تاکہ میرے کان میں بالکل آواز نہ پڑے۔ بتاؤ اس آدمی کو آپ کی بات سے کتنی نفرت ہوگی جو کانوں کو روئی سے بند کر لے، لیکن خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے حرام میں داخل ہوا۔ تو مسجد میں قدم رکھتے ہی اندر سے میرے دل نے کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے۔ کہتے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں آگے بڑھا، آپ کعبے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا فوراً، اور میں نے اسلام قبول کرتے ہی پہلی بات جو روایت میں ہے، اسلام قبول کرتے ہی پہلی بات کہ میری قوم ہے، میں اس کو جا کر دعوت دیتا ہوں۔ ہاں یہ نہیں تبلیغ میں لگے دیندار بنے، کیوں مالیات کا ملفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اس کام میں لگ کے دیندار بنتے ہیں یا دین کے مددگار بھی بنتے ہیں، کیونکہ میں ہر چیز دکھا شروع میں کہ اگر اتنے دیندار بن گئے کہ تم سے کرامتیں ظاہر ہونے لگی، ایسے ولی بن گئے تم، تب بھی دیندار ہو، مددگار نہیں ہو دین کے۔ اگر کیا بن گئے؟ ولی بن گئے، اور کرامتیں ظاہر ہونے لگی تمہارے سے، تم اڑنے لگے مسئلے پر بیٹھ کر۔ ہاں تو بھی یاد رکھنا کہ دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، دین کا کوئی فائدہ نہیں، اور جس کام سے دین کا فائدہ نہیں، اس کام سے امت کے لیے کوئی نصرت بھی نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، بالکل قرآن کی بات کہ اللہ نے یہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارے مددگار ہیں۔ یہ مجھے اثر محسوس ہے، یہ چھپا ہوا ہے کہ شخص پورے دین پر چلتا ہو وہ دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہوتا تھا صحابہ کا کہ قوم کو دعوت دیں، تو اس کو فوراً پلٹے قوم کو دعوت دینے کے لیے، اور چند سال میں 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک یہ نہ کام کرتے رہے۔ ہاں یہ نہیں دلی کے سمے سے نکلوں گا، عیسیٰ کے سمے سے نکلوں گا، یہ باتیں نہیں کی۔ جو لگا جو اسلام میں داخل ہوا وہ دعوت میں لگا، جو اسلام میں داخل ہوا وہ دعوت میں لگا۔ یہ تین بڑے بڑے اجتماع ہوئے، خندق اور احد اور بدر غالباً، یہ تین بڑے بڑے اجتماع ہوئے صحابہ۔ ان تینوں میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ ان کے بڑے فضائل ہیں، اہل بدر کے اہل احد کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ تینوں میں شریک نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ کہ مجھے ایک کام پہ لگا دیا، ایک علاقہ ہی ملا ہے مجھے کام کے لیے، یہ بھی نہیں کہ وہاں چیز لگا کے آ جاتے یعنی میرے چیزیں پورا ہو گیا میں آ گیا، بلکہ کسی علاقے میں ڈالا جاتا تھا کہ جب تک اس علاقے میں پورا دین پورا اسلام قائم نہ ہو جائے تمہیں وہاں کام کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم میں ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر کی جنگ تک وہاں کام کیا، اور یہ اکیلے اپنی قوم کے 80 خاندانوں کے
اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. ان 80 خاندانوں کو لے کر پہنچے, پورا 80 خاندان کے کتنے افراد ہو گئے؟ آدھے خاندان کے کتنے افراد تصور کرتے ہیں؟ جی ہاں, وہ زمانہ جب امت کے بڑھانے کا شوق تھا تو امت بڑھے. جی ہاں, اس زمانے میں 80 خاندان کے اسلام میں داخل کر کے لے گئے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں بات آ کر سننا اصل ہے یہ. تم نے گشتوں کا موضوع بات پہنچانا بنایا ہوا ہے. ہم کہہ رہے گشت کا موضوع ہے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھانا, یہ گشت کا موضوع ہے. بات کرنے کی جگہ مسجد ہے. مسجد سے باہر دعوت مختصر ہے, اسی لیے اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. اس زمانے میں اذان مسجد کے اندر ہوتی ہے, ورنہ اذان مسجد کے اندر کا عمل نہیں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اونچے مکان پر, محلے کے اونچے مکان پر جا کر اذان دیتے تھے. مسجد میں نہیں دیتے اذان. اب تو مسجد کے اندر سے اذان ہوتی ہے. تو کہاں دیتے اذان؟ اونچے مکان پر. مدینے میں جو سب سے اونچا مکان تھا اس کی چھت پر جاتے تھے اذان دینے کے لیے. ہاں, مسجد میں نہیں. وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. یہ آؤ تو ہے ہی نہیں اذان میں. اذان میں آؤ کا لفظ نہیں ہے. لوگ غلط کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف نہیں, بلکہ اذان میں حیا ہے, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, چلو نماز کی طرف, چلو کامیابی کی طرف. جی ہاں, چلو ہے. یعنی چلو کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کی اذان یہ دعوت ہے جو مسجد سے باہر ہے مسجد کے لیے. جی ہاں, بات سمجھانے کی جگہ مسجد ہے. میں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ یہاں جمع کر کے بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس پر صحیح اجتماعی فکر کے ساتھ اور ایک بات پر مجتمع ہو کر اگر ہر مسئلہ اس کا فکر کر لیں تو میں تو آپ کو اللہ کی ذات سے مجھے پورا اعتماد اور یقین ہے کہ آپ کی مسجدوں سے ملکوں کی جماعتیں اس طرح بنیں گی کہ بیٹھے ساتھیوں کو ترغیب دے کے تیار کر کے جماعت بنا کے روانہ کر دو گے. ہاں, مجھے تو معلوم ہے کہ آپ صحیح رخ پر آنا نہیں چاہ رہے ہیں, ورنہ جماعتوں کا مسجد بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ تشکیلیں کرتے ہیں ملکوں کے گھروں پر بیٹھ کر, بیوی ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے, بیوی بیمار ہے, حمل سے ہے, سینکڑوں آزار ہیں گھر کے ماحول میں. مسجد میں تو بہت کہا ساتھیوں سے, میں نے کہا مسجد میں بات کرو اور صحابہ کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنا دو, منتخب میں سنا دو, حیات الصحابہ میں سنا دو, پھر کرو تشکیل اور سناؤ اپنی مسجدوں میں جمع کر کے ساتھیوں کو ملکوں کے حالات سناؤ مسجد میں کہ فلاں ملک کی یہ حالت ہے, وہاں سے جماعت آئی ہے, دیکھو بھائی آج جماعت پہنچی ہے, آدمی صاحب کہاں جماعت کے, کہ ذرا سنانا ہمارے مسلمانوں کو فلاں ملک کا حال. جی ہاں, تم غمگین تو کرو اپنے مجمع کو امت کے لیے. دیکھو کیسے جماعتیں بنتی ہیں, نہ خروج کے فضائل ہیں, نہ خروج کی اہمیت ہے, نہ امت کی بے دینی کا کوئی احساس اور غم دلایا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک گھر کی ملاقاتیں ہو گئی اور روزانہ گھر تقسیم ہو گئے, ان پہ جا کے ملاقات کر لی, وہ کہ ہاں جی اچھی بات ہے, ماشاء اللہ ٹھیک بات ہے, بہت اچھا, پہلے کی جماعت پھرتی رہتی ہے. سننے والے بھی اکتا گئے ہیں, گھر والے بھی اکتا گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کیوں اکتا ہے. چلو میری بات یاد رکھیو, جو کام معمول کے مطابق ہوتا رہے گا اس سے اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی. میں تو کہنا نہیں چاہتا, اگر گھر میں ایک سال روزانہ بنے تو اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ایک سال روزانہ بنے تو طبیعت اکتا جاتی ہے. ہاں, تو بیگم کچھ بدل کے بناؤ نا. جی ہاں, یہ کہتے ہیں اکتاہٹ. کیوں؟ اس لیے کہ تقدم نہیں ہے, آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے. معمولات سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے, یہ پکی بات ہے. اکتاہٹ کی طبیعت کیوں کہ اگلی بات نہیں ہے کوئی کہ 4 مہینے لگے ملکوں میں جاوے, چیلا لگ گیا 4 مہینے لگے, یہاں چیلا لگ گیا وہاں لگے. امت مرتد ہو رہی ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے. نفر کا کوئی مقصد سامنے نہیں ہے. کیوں کہ سب نے یہ پڑھا دیا اور دماغوں میں یہ اتار دیا کہ بھائی تبلیغ دین سیکھنے کے لیے ہے بس. جی ہاں, نہیں ایسا نہیں ہے. مدینہ منورہ سے جو جماعتیں روانہ کی جاتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, وہ مرتدین کو اسلام میں واپس لانے کے لیے بھی روانہ کی جاتی تھی. ہماری تشکیلوں میں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. مجھے بنگلور بھیج دو, مجھے مدراس بھیج دو, مجھے بمبئی بھیج دو.
یہ ہماری جماعتوں کا حال ہے کہ جہاں کام ہو وہاں بھیج دو، جہاں کام ہو وہاں بھیج دو، جہاں اجتہاد ہو رہا ہے اور امت مسلمان اسلام سے نکل کے جانے کی طرف جا رہے ہیں. جی ہاں، باطل قوموں پر محنت کر رہی ہیں اور ہماری جماعتوں کو سہولت کے اور اپنے مانوس رخ چاہیے کہ ہمیں مانوس رخ بھیجو تاکہ ہمارا وقت اچھا گزر جائے. جی ہاں، یہ میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ سب خلاف سنت ہے، یہ سب خلاف سنت ہے. سب ہماری جو جماعت کا رخ بھی بنے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہوتا تھا. تقاضا افزا کیسے کہ یہاں اجتہاد آ گیا فوراً جماعت بھیج جاتی، بھائی فلاں جگہ اجتہاد آ گیا جماعت بھیجو. ہماری جماعتوں کا یہ رخ نہیں ہے. دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، جی ہاں، علاقے مانوس ہیں، وہ بس اس رخ پر کام جا رہا ہے. کہ فلاں علاقے میں کہ نہیں بھائی وہ تو بہت سخت علاقہ ہے، ہماری تشکیل سے شکایت کرتے ہیں تشکیل والوں سے جھگڑتے ہیں. جی ہاں، مچھر وہاں تھے، گرمی وہاں تھی، سردی وہاں تھی، ہماری جماعت کا حال نہیں دیکھا. جی ہاں، کیوں کہ اندر امت کو جہنم سے بچانے کا غم نہیں ہے. یہ ہے اصل بنیادی روگ، یہ ہے کہ امت کو جہنم سے بچانے کا غم نہیں ہے. اس لیے نکلنے کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے کس میں بھیج رہے. اور راہ کا نماز سیکھنا جو میں پہلے سلے میں سیکھ چکا تھا، اب کیوں نکلوں. یہ بھی ہے. اس لیے میرے دوستوں میں تاکید سے کر رہا کہ ہر مسجد کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑو. چاہے دو ہی ساتھیوں کو چھوڑ دو مسجد میں، ایک دعوت دے آنے والوں کو، ایک آنے والوں کو دعوت دے اور دوسرے آنے والوں کا اکرام کرے، احترام سے استقبال کر کے عمل میں شریک کرے. پھر تم سارے کام دیکھو گے کہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. ان کی وصولیابی بھی یہی ہوگی، ان کی تشکیل بھی ہوگی، ان کی تعلیم بھی ہوگی، ان سے مشورہ بھی ہوگا، سب کام ہوں گے. یہ مسجد کو وقت نہیں دے گا وہ کون سا کام کرے گا؟ جو کارخانے کو وقت نہیں دے گا وہ کارخانے کا کون سا تقاضا پورا کرے گا؟ مسجد کا اعمال کا کارخانہ ہے، جو وقت دے گا وہ کارخانے کے سارے کام دیکھے گا، جو وقت نہیں دے گا وہ کسی کام میں نہیں لگے گا. اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ تشکیل اجتماعی ماحول جاتی ہے. اجتماعی ماحول میں تشکیل ہو. اب اس کا اندازہ کریں، ہماری مسجد سے 2 ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہیں اور مجمع مسجد میں جمع کیا ہوا ہے. اب بھائی تشکیل، ہاں بھائی بتاؤ کون 4 ماہ کے لیے تیار ہے؟ یہ 2 ساتھی کھڑے ہوئے، ان کو ہمارا نام، یہ ان کے محلے کے ڈاکٹر ہیں، یہ ان کے محلے کے انجینئر ہیں، یہ ان کے محلے کے پروفیسر ہیں، یہ ان کے محلے کے بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار. ارے تم بھی جا رہے ہو کہ میرا بھی نام لکھا. ماحول صحابہ کی تشکیل کا طریقہ یہی تھا. میں آپ کو سب بات کی وجہ سے بتانا چاہتا ہوں. آپ صحابہ کو تشکیل کے لیے مسجد میں جمع کرتے تھے، یہ مستقل کام تھا. گھروں پر تشکیل نہیں ہوتی تھی، تم تو بیرون کی تشکیل بھی کھڑے بیٹھ کے کرتے ہو. اور آپ صحابہ کی تشکیل مسجد میں بلا کر کرتے تھے. اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ، صحابہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں. تو 9 مساجد کے بھی صحابہ ایک مسجد میں جمع ہو جاتے تھے. مسجد نبوی میں وہاں تشکیل ہوتی تھی. اجتماعی ماحول تشکیل اجتماعی ماحول جاتی ہے کہ اجتماعی ماحول میں جذبات بنتے ہیں، ماحول میں جذبہ بنتا ہے. آپ دیکھو گے کہ کوئی آدمی کسی اکیلی جگہ پر دکان نہیں لگائے گا، وہ دکان تلاش کرے گا مارکیٹ کے ماحول میں. ایسے ہی ہے نا، تم سارے بیٹھے تاجر کہ دعا کرو چاندی چوک میں دکان مل جاوے، جی ہاں صدر میں دکان مل جاوے، ایک کونا مل جاوے ذرا سا، کیوں کمائی کی لیجیے. ہاں ماحول یہ نہیں کہ اپنے گاؤں میں کھول لے دکان. گاؤں والے گاؤں دیہات والے شہر میں آتے ہیں کمانے کے لیے. تو ماحول، اس ماحول میں جذبات بنتے تھے. ایک بچہ دوسرے بچے کے کان میں کہتا تھا کہ تیرا تو نام لکھا گیا جانے والوں میں اور مجھے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، ایسا کرو دوبارہ کشتی کر لیتے ہیں اور تو آسانی سے گر جانا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی نام لکھنے جانے والوں میں. یہ ہوتا تھا جذبہ. ماحول میں مشکل سے مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے. اور ماحول نہ ہو تو آپ خود ہی نظر کر لو، آدھے آدمی گھر لے کے تیار کرو کسی ملک کے لیے.
اور مسجد محل بات کرو، یہاں سارا فرشتوں کے پروں کا ماحول ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، سکینہ ان پر اترا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہیں، کیا کیا ہے، اللہ اکبر، کیا نہیں ہے مسجد میں؟ اللہ کے کام کے لیے اور اس کے دین کے لیے مسجد ماحول میں تیار کرنا اور باہر تیار کرنا، آپ خود ہی فیصلہ کرو، برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا معمولی کام مسجد کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کا تعلق مسجد کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی صفت ایمان، اس کے حاصل کرنے کی جگہ اصل مسجد ہے کہ دعوت دے کر لوگوں کو یہاں جمع کرو۔ یہ ہر مسجد کا معمول ہونا چاہیے، ہر مسجد کا، مسجد کمزور ہو، پرانی ہو، نئی ہو، دیہات کی ہو، شہر کی ہو، سب، اور دور کی قریب کی بات بھی نہیں ہے، یہ ذرا سن لو نا، اچھی طرح دھیان سے تم متوجہ نہیں ہو، دور قریب کی بات بھی نہیں ہے۔ جن صحابہ نے مسجد کے قریب ہونے کی درخواست کی آپ سے نماز کی سہولت کے لیے، ہر تقاضے پر فوراً موجود ہونے کے لیے، کہا میں نہیں، اپنے گھر دور رکھو مسجد سے، اپنے گھر مسجد سے دور رکھو، دور، تمہارے آنے کا ایک ایک قدم اللہ کے یہاں لکھا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تعلیم کے حلقے میں جوڑنے کے لیے یا خود تعلیم کرانے کے لیے، کہ اللہ رب العزت ان کو مسجد کی طرف چل کر آنے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تعلیم کرانے آ رہا ہو، یہ تعلیم میں شرکت کے لیے آ رہا ہو، یہ فضائل مسجد کے خوب پڑھو۔ میں منتخب میں فضائل جمع کیے ہیں، یہ فضائل سنایا کرو ملاقاتوں میں، یہ فضائل ملاقاتوں میں سنایا کرو، اس طرح مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے تیار کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کو اللہ کے فرائض پر لانا، یہ عملی طور پر، ترغیب نہیں، عملی طور پر۔ ہمارے یہاں ترغیب تعلیم کے ساتھ ہے، دیکھو اگر تعلیم نہیں ہے، ترغیب ہے، صرف ترغیب سے جہالت ختم نہیں ہوگی۔ امت کو اللہ کے فرائض پر قائم کرنا ہے دعوت سے، کیونکہ دعوت اللہ کا سارے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، دعوت اللہ کا مطلب دعوت الی احکام اللہ، یعنی اللہ کے حکم کی طرف لانا، کہ نماز ان سے پڑھوا دو، مسجد میں آ جائیں، ان سے نماز ادا کرواؤ۔ لوگ ملاقاتوں میں ناپاکی کا عذر کرتے ہیں، آپ چھوڑیے مت، ہاں، اور یہ کبھی خیال نہ کریں کہ یہ آدمی مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے، کبھی نہیں۔ ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کے مساجد بیت اللہ سے ادنا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کو مسجد آنے کے اعتبار سے حقیر، یا مسجد کے اعتبار سے ناپاک، یا مسجد کے اعتبار سے اس کو گندا سمجھا جائے؟ بالکل نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کی ناپاکی، تو اس کی ناپاکی کا علاج تو غسل ہے۔ مسجد کی جماعت سے میں کہہ رہا ہوں تاکید سے، اپنے پاس صحبند رکھیں، ہاں، مسجد میں آنے والے سے غسل کروا لیں، اور اللہ کو بہت راضی کرو گے۔ ہمارے ایسا کا محفوظ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے قابل کر دینے سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اور یہ ملفوظ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ ہمارے ایسا کے ملفوظات حضرت فرماتے تھے کہ جو بات میں کہوں اسے قرآن حدیث میں تلاش کیا کرو، ہاں، یہ نہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ میں وہ کہوں گا جو قرآن حدیث میں موجود ہے۔ صحیح روایت کا مفہوم ہے یہ کہ اللہ کے دین کی محنت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی عمل نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ دیکھیں منتخب نے روایت نقل کیا ہے۔ ابھی تو ہم بازاروں میں سینکڑوں آدمیوں کے پاس برابر سے گزر جاتے ہیں، خیال بھی نہیں آتا کہ اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ یہ وقت تو میری تجارت کا ہے، یہ تو 2.5 گھنٹے میں ہوگی دعوت کا کام۔ اس کام کو کسی وقت کے ساتھ محدود کر لینا اور اس وقت میں کام کرنا، یہ کام سے مناسبت کے نہ ہونے کی علامت ہے، کام سے مناسبت نہیں۔ ورنہ گائے کی تجارت میں، اس کی زراعت میں، اس کی ملازمت میں، اس کے ہر نقشے میں، ہر عمل میں دعوت غالب رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا کام بھی کر لے گا۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، یہ صحابہ کا معمول تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت نہیں چھوڑی کہ نہیں ابھی موقع نہیں ہے، تم دیکھ رہے کیا حالات ہیں،
تم دیکھ رہے کیا حالات ہیں کہ دفعہ لگی ہوئی ہے اور جیل میں بند ہوں اور تہمت لگی ہوئی ہے کہ یہاں بھی دعوت کا کام کریں کہ اللہ کی توحید کو یہاں بیان کرے جیل کے اندر. یہ نہیں، وہ کچھ بھی صحیح کہ حالات کا حل یہی اسی میں ہے، اس لیے اس کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ حالات اور بگڑیں گے، حالات اور بگڑیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ 2.5 گھنٹے کا تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا دنیا کا، لیکن باقی جتنے دنیا کے کام ہیں ان کاموں میں کرتے ہوئے دعوت غالب رہنی چاہیے. اس کا عزم کرو، دکانے بیٹھے بیٹھے آنے والے گاہکوں کو دعوت دیتے رہو. سامان دے دیا دیکھو بھائی نماز تیار ہے، مسجد چلو ہم بھی آ رہے ہیں. یہ دعوت ہے نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے. ہمارے مطلب یہ معاف کرے 4 ماہ لگانے والوں کی بھی یہ کیفیت نہیں ہے. عام مسلمان کے لیے کیا ہوگی کہ چلو مسجد ہم بھی آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ وقت میرا 2.5 گھنٹے کا نہیں ہے. میں نے سب سے زیادہ خلق ان لوگوں پر ہے جنہوں نے کام کو بیٹھ کے تنظیم بنا لیا کہ آؤ اس کو تنظیم بنا لو. جی ہاں، 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں کا نام دعوت نہیں ہے. دعوت تو 24 گھنٹے کا کام ہے. اس طرح اللہ کا ذکر اپنے لیے 24 گھنٹے کی چیز ہے، اس طرح اللہ کی مخلوق کو یاد رکھنا، اسے ملانے کے لیے 24 گھنٹے کا کام ہے. تو رات کو اگر سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو پہلی دعا امت کی ہدایت کی زبان پر آنی چاہیے، اگر اس کام سے کوئی نسبت ہے، اگر اس کام سے کوئی نسبت ہے تو. ورنہ کوئی اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو میں سچی بات بتا دوں آپ کو کہ کوئی مناسبت نہیں ہے. کیونکہ اس شخص کو اس کام سے کچھ حاصل نہ ہوا جس کے دل میں اس کام میں وقت لگا کر امت کی ہدایت کا غم اور فکر غالب نہیں آیا. اسے کچھ حاصل کم بات ہے. وہ ٹھیک ہے ذاتی طور پر دیندار بن گیا. یہ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ امت کے لیے کیا فکر اور غم پیدا ہوا ہم دل میں، یہ اصل بنیادی چیز یہ تھی. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ کہ ایک آدمی کو اللہ سے ملوا دو. کیا ملوانا؟ ملاقات کرانی جی. آپ مجھے وزیر سے ملوا دو، آپ مجھے صدر سے ملوا دو، آپ مجھے MP سے ملوا دو، میرا کام ہے جی. لوگ کہتے ہیں تو بڑا ثواب ملے اس کو جو کسی کا کام کرا دے. تو جو اللہ کے بندوں کا اللہ سے ملوا دے، ملوانے کا کیا مطلب ہے؟ ملوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فریضہ ادا کروا لے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا نماز سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے. معراج ہے مومن کی، معراج میں ملاقات ہے نا، کہ آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی ہے، وہ معراج میں ہوئی ہے. تو ہر مومن کو اللہ سے ملوانا، اس کو اس سے نماز ادا کروانا ہے، ترغیب دے کے چھوڑنا نہیں ہے کہ میں نے تو کہہ دیا کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ ہے. نہیں، میرے ذمہ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے فریضے پر آ جائے کہ ان کو مسجد میں لا کر سمجھاؤ، نماز کی اہمیت بتلاؤ، 1-2 وعیدیں بھی بتلا دو تاکہ خوف پیدا ہو جائے. وعیدیں سناؤ پرانے لوگوں کو زیادہ، کیونکہ وعیدوں سے استقامت ہوتی ہے، اور وعدے سناؤ نئے لوگوں کو کہ وعدوں سے رغبت پیدا ہوتی ہے. 1-2 وعیدیں بھی سنا دو. کیوں؟ تاکہ خوف پیدا ہو کہ نماز کو چھوڑنے بڑی عذاب ہے. اس طرح مسجد میں آنے والوں سے نماز ادا کروانی ہے، اور خود بھی اپنی ذات سے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرو. اپنی عبادات میں کمال پیدا کرو. معمول کا پورا ہونا ترقی نہیں ہے، معمول سے بڑھ کر عمل کرنا ترقی ہے. ایک تاجر بھی معمول کی تجارت کو تاجر وہ نقصان اور گھاٹا کہتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے. میرے پاس آئے صاحب کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی کتنا نقصان ہو گیا؟ قرضہ ہو گیا؟ کہ نہیں، وہ جو میں نے سوچا ہوا تھا نا کہ مجھے اتنا نفع ہوگا، وہ جو سوچا ہوا تھا زائد نفع وہ نہیں ہوا. کو تاجر نقصان کہتا ہے. لو، اور یہاں ظہر اثر ایک ہی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معمول کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. نہیں، معمول کی پابندی ترقی کا ذریعہ ہے، یہ تنزلی کا ذریعہ ہے. تنزلی کا ذریعہ ہے معمول کی پابندی، تنزلی کا ذریعہ ہے. معمول سے بڑھ کر دعوت، معمول سے بڑھ کر عبادت، اس کو ترقی کا زینہ کہتے ہیں. کہ یہ ترقی کا زینہ ہے کہ اس کی ظہر فجر سے بہتر ہوئی ہے، اس کی اثر ظہر سے بہتر ہوئی ہے. اس کو ترقی کہتے ہیں.
ہمارے ایسا کا محفوظ ہے، سن رہے نہیں، بڑا ذہنیہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر نماز اس طرح پڑھو گویا آخری نماز ہے، کہ اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ہر نماز کو ہر نماز کو پچھلی نماز سے بہتر بناؤ۔ اس کی کام کرنے والوں کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ نمازوں میں اطمینان نہیں ہے، ابھی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو۔ اور دیکھو تہجد کو لازم پکڑ لو، دن بھر دعوت کے کام میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی، دن بھر دعوت کے کام میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی۔ تہجد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ 3 چیزیں ہیں رات کے قیام میں۔ پہلی جو فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے رات کی تہجد، اشد وطا۔ دوسرا فرمایا اقوم وقیلا، یعنی دعوت کی بات کو سب سے زیادہ واضح کرنے والا عمل۔ اقوم وقیلا کا مطلب ہے ابین وقیلا، کہ بعد دعوت کی واضح ہو جائے گی رات کے قیام سے۔ اور تیسری بات فرمائی ہے کہ نبی جی آپ کو دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں دعوت کے، اس لیے آپ کو دعوت کی کام پر جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی۔ خلفائے راشدین اپنی جماعتوں کو ہدایات دیتے تھے اس کی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جتنا رات کے قیام کا اہتمام زیادہ کرو گے اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرو گے، اس کے قدر تمہاری دعوت کے کام پر مدد ہوگی۔ یہ 2 کام بہت بنیادی ہیں جو خلفائے راشدین کی اپنی جماعتوں کو ہدایات میں ملتے ہیں کہ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، یہ 2 کام اہتمام سے کرو، کیونکہ اس میں نفس کا کچلا جانا ہے، جس میں کام کرنے والوں کی تربیت ہے، ورنہ اندر بیماریاں پیدا ہوں گی۔ دن بھر دعوت کے کام میں تھکتے ہیں اور پھر رات کو سو جاتے ہیں، حالانکہ رات کا قیام اگلے دن کے کام میں مدد لینے کے لیے اور پچھلے دن کے کام کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے ہے، کہ گزشتہ دن کی محنت اللہ کے یہاں قبول کرواؤ اور اگلے دن کے لیے اللہ کی مدد لو رات کے قیام کے ذریعے۔ اس لیے تہجد کو لازم پکڑ لو۔ 1 سال تک صحابہ کرام پر تہجد کی نماز اس طرح فرض رہی جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، 1 سال تک فرض۔ صحابہ نے 1 سال تک تہجد بطور فرض ادا کی ہے، صحابوں کا عادی بنانا تھا رات کے قیام کا۔ 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی۔ ہمارا اللہ مجھے معاف کرے، حال یہ ہے کہ خوب تھک گئے کام کر کے اب سو جاؤ۔